آج کل سب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تبدیلی آ جائے. بچوں نے نغمے یاد کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مولویوں کے بچے بھی تبدیلی آئی ہے یہ گانا گاتے، نغمہ گاتے پھر رہے. میں نے اپنی چھوٹی بچی کو کچھ دن پہلے دیکھا، بالکل چھوٹی سی، یہ بھی صحیح بولنا بھی نہیں آتا. وہ نغمہ پڑھ رہی تھی، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی. اچھا، اس پہ مجھے اتنی ہنسی نہیں آئی. ہنسی اس پہ آئی کہ جو ساتھ میں بچہ کھڑا تھا نا، اس نے فوراً نعرہ لگایا، مجھے کیوں نکالا. حالانکہ اس بیچارے کو کیا پتا اس کو کیا پتا. لیکن بہت حیرانگی ہوئی، ایک طرف ایک بچی پڑھ رہی ہے، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے، دوسرے نے فوراً نعرہ لگایا درمیان میں، مجھے کیوں نہیں. حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. بس وہ کچھ نعرے ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں اتنا پھیل جاتے ہیں کہ بس پھر وہ بچوں کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایسی بات ہے جو بچوں کی زبان پہ بھی ہے. تو بچے تک اگر کوئی چیز پہنچ گئی تو اس کا مطلب وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ وافر مقدار میں بولو بھائی موجود ہے. تو سب کی زبان پر یہ لفظ ہے کہ بھئی تبدیلی آ جائے، تبدیلی آ جائے. تبدیلی کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں، عربی میں تغییر کہتے ہیں. تغییر اور تبدیل، یہ تبدیل کا جو لفظ ہے عربی ہی کا ہے. اصل میں عربی کا لفظ ہے تبدیل، بدلنا. اسی کا ایک دوسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تغییر. تغییر، تغییر غیر سے نکلا ہے. غیر، جب بھی ہم کوئی چیز چینج کرتے ہیں تو پہلی والی چیز کو ختم کر کے اس کا غیر لے آتے ہیں، کسی غیر کو، یعنی اس کا غیر لے آتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عمل عربی میں تغییر، یعنی آپ نے اس کو بدل کے کوئی دوسری چیز لے آئے. حکومت بدل گئی تو حکومت تبدیل ہو گئی، تغییر یعنی غیر آ گیا. حالات چینج ہو گئے تو پہلے جو حالات تھے اب اس کا غیر ہے، وہ والے حالات نہیں ہیں. تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تغییر. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے تین ہی زبانوں میں تھوڑی بہت مہارت ہے، اردو، عربی اور انگلش. انگلش میں تو تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پھر آپ دنیا میں کہیں جائیں گے نا جن کو یہ تین زبانیں نہیں آتی، وہاں آدمی بہت زیادہ پریشان. جیسے کہ ترک جو ہے نا، ترک وہ صرف اپنی زبان جانتے ہیں، ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں جانتے. یہاں تک کہ واش روم اگر آپ ان سے کہو گے نا واش روم جانا ہے، وہ واش روم کا مطلب بھی نہیں جانتے. ایسا انہوں نے انگلش سے بائیکاٹ کیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر فیلڈ میں الحمدللہ آگے نکل گئے. اپنی زبان میں اپنے ملک کو خود سنبھال لیا انہوں نے. ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کس کی اولاد ہیں، انگریز کے پٹھے ہیں یا کوئی ہمارے بھی کوئی باپ دادے تھے یا نہیں تھے، پتہ نہیں چل رہا. زبان ہی جس قوم کی اپنی نہ ہو، جو قوم کمبخت معذرت کے ساتھ زبان کی اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ کلچر کی کیا حفاظت کرے گی؟ وہ غلام ہی رہے گی. اس کی قسمت میں غلامی مقدر ہے. وہ غلام کو دم ہلائے، سب سے بہترین کام اس کے لیے کیا ہے؟ بولو نا بھائی، دم ہلانا. اس کی مقدر میں لگتا ہے کہ دم ہلانا لکھا ہوا ہے. تبدیلی کی باتیں ہم سب کر رہے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے تبدیلی آ جائے. ترکوں نے جو تبدیلی کی کوشش کی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے ان کی کامیابی کی؟ انہوں نے اپنی زبان سے رشتہ ختم نہیں کیا. تو میں بتا رہا تھا کہ اردو زبان کو، اردو تو اس لیے بھی اس میں علم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے. ابھی نئی حکومت بنی ہے، اللہ کرے وہ اس طرف، وزیر اعظم جو ہمارے ہیں ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے کم از کم اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں، اپنے لباس میں ہی، شلوار قمیض میں ہی جہاں بھی جا رہے ہیں.
اچھی بات ہے، پازیٹیو چیز تو پازیٹیو ہوتی ہے، اس کی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب میں بھی انگلش بول رہا ہوں، اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ تو ایک آدمی کا کام نہیں ہے نا بھائی، یہ تو جو چینجنگ ہوتی ہے نا حکومتی لیول پہ ہوتی ہے. ایک آدمی اگر اس میں کوشش کرے گا تو وہ معاشرے سے پیچھے رہ جائے گا. اب مثال کے طور پر میں بھی، لڑکے جب آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انگلش میڈیم بھی ہے اردو میڈیم بھی ہے، ہم کس میں پڑھیں؟ میں کہتا ہوں انگلش میڈیم میں پڑھو. ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ ساری قوم کس میں پڑھ رہی ہے؟ انگلش میں. آپ اکیلے اردو میں مرزا غالب کے پوتے نواسے کہلاؤ گے بس آپ. تو یہ تو قومی سطح پہ یہ کام ہوتے ہیں، یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی وہی ایک دفعہ میں کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں اردو لفظ یوز کرنے چاہیے. انہوں نے کہا پھر یوز کے بجائے استعمال بولو نا. کیا تو یہ اکا دکا آدمی کا کام نہیں ہے کہ میں یہاں پہ مرزا غالب جیسی اردو بولنا شروع کر دوں. اس سے تو کیا ہوگا، بیان بھاری ہو جائے گا لوگوں پہ. یہ حکومتی لیول پہ یہ کام ہوتے ہیں کہ حکومت جب چینج کرتی ہے تو پھر سب پورا سسٹم کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ کم بختی آئی ہوئی ہے کہ جب تک ہم انگلش نہیں سیکھیں گے ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. یہ کوئی گھول کے ہمیں پلا کے گیا ہے، کوئی بڑا ہوشیار تھا، 1.5 ہوشیار، جس نے ہمارے ساتھ بڑی زبردست سازش کی ہے. اور ہمارے حکمران ہمیشہ اپنا پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے قوم کی خیر خواہی کا کبھی بھی نہیں سوچا. اور ہم ان سے بڑے بیوقوف ہیں کہ ہم ہر بار انہی کو ووٹ دے کے سلیکٹ کرتے رہتے ہیں. اس دفعہ آپ لوٹیں، اس دفعہ اب آپ پلیز اب آپ تھوڑا سا کھائیں. اس پہ خوش ہوتے ہیں، سڑکیں وڑکیں بنا دی، پل بنا دیے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنا کیسے رہے ہیں. دیکھو ابا جو ہے نا آپ کے ابا، آپ نے ابا سے کہا ابا کی تنخواہ 15,000، آپ نے ابا سے کہا ابا اب اے سی لگا دو، ابا نے ایئر کنڈیشن لگا دیا. ابا گیزر بھی لگا دو، ابا نے گیزر بھی لگا دیا. ابا فرنیچر سارا چینج کر دو، پورا چینج کر دیا. اب لوگ ابا سے پوچھیں گے نا بھائی تم یہ اتنا کچھ کر رہے ہو، تمہاری تنخواہ اتنی ہے نہیں، تو یہ ہوگا کیا؟ ابا کہیں گے یار میں تو کینسر کا مریض ہوں، 90 سال میری عمر ہو گئی، میں تو ٹہلنے والا ہوں. بلی کس پہ آئے گی ساری ہیں؟ بولو نا بچوں پہ. جو دکاندار جب قسطیں مانگنے آئیں گے نا، یہ ایئر کنڈیشن کہہ رہے ہیں اپنا کیش پہ کچھ بھی نہیں لیا میں نے. ابا کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں پیسے. یہ ایئر کنڈیشن، یہ پورا فرنیچر، یہ جو پورا میں نے کچن بنایا اتنا ماڈرن اسٹائل کا، یہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو کینسر ہے اور 90 سال ویسے ہی عمر ہو گئی، میں تو ٹہلنے والا ہوں. تو تھوڑا سا بچوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں. تو جو بچوں میں عقل مند ہوگا وہ ابا کی ان حرکتوں سے خوش ہوگا. بولے گا ابا آپ نے تو ٹہلنا ہے، ہمارے ٹہلانے کا انتظام کیوں کر رہے ہو؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ہمیں کیوں مروا رہے ہو بھائی؟ تو سارے قرضہ دینے والے وہ سارے ہمارے گھر کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہی ہو رہا ہے. سڑکیں بن رہی ہیں اور یہ بنا دو وہ بنا دو، لوگ خوش ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نہیں کوئی پوچھنے والا کہ بھائی یہ کس کے پیسے سے بنا رہے ہو، کہاں سے آیا، کس سے لے رہے ہو، واپس دینے کی بھی طاقت ہے یا نہیں ہے، دینے کی بھی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. بھائی چھوڑو ہم تو نکل لیں گے نا 5 سال پورے کر کے، دیکھا جائے گا اگلی نسل بھگتے گی. تو اگلی نسل جو قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ اپنی پالیسی، بولو بھائی یار اونچا بولے نا، وہ اپنی کوئی پالیسی دیکھو جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے، یا تو قرضہ واپس کرو یا پھر اس کے غلام بن کے رہو، پھر اس کی پالیسی چلے گی. تو تبدیلی کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دم سارے سسٹم کو الٹ دیا جائے. اس کی شرائط نہیں پائی جاتی، اس کے منفی نتائج بہت زیادہ ہیں. اس میں سب سے پہلی شرط استطاعت. اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، استطاعت نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، اور استطاعت ہوتی نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ چینجنگ کی بولو نا کوشش کریں. اور جب آپ بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائیں
تو پھر آپ جس قانون کو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اس قانون کو چینج کر دیں. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو پہلی بات ہماری نظر میں سرے سے کوئی ہدف ہوتا ہی نہیں. ہمارے جب حکمران حاکم بنتے ہیں تو ان کا کوئی خواب ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پاکستان کو اگلے چند سالوں میں یہاں تک پہنچانا ہے, 50 سال میں یا 100 سال میں یہ ہدف ہے یہاں تک پہنچانا ہے. ان کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ میں 5 سال وہ کام کر کے جاؤں کہ اگلی دفعہ بھی الیکشن میں میری سلیکشن ہو, اور اگر اگلی دفعہ سلیکشن کا چانس نہیں ہے تو انہی 5 سال میں اتنا کچھ کر لو کہ مجھے اگلی دفعہ ضرورت ہی نہ پڑے وزیر اعظم یا صدر بننے کی. جیسے ہمارے پرانے والے, انہوں نے 5 سال میں وہ کچھ جمع کر لیا اپنی خداداد صلاحیتوں سے کہ اب ان کو دوبارہ صدر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بن گئے, غریبی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بھائی غریبی میں کیا جا رہا ہے, کیا خیال ہے؟ لڑکے ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک غریبی تو آ جاتی ہے, دوسری کہتے ہیں منگوا کے دیکھ لو بھائی, اگر دے دی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پیسے تو کھا تو لیا, پیٹ تو بھر گیا. غریبی میں فری کی ہوتی ہے نا. وہ ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا, اس نے جا کے پوچھا کہ یار بریانی کتنے کی؟ بھائی اتنے کی. نہاری کتنے کی؟ روٹی کتنے کی؟ رائتا اور دہی انہوں نے کہا فری. تو کہا 6 رائتے اور 7 دہیاں لے آؤ. 6 رائتے اور 7 پلیٹ دہی لے آؤ. تو ہمارے ہاں جو حکمران ہیں ان کا سرے سے کوئی ویژن ہوتا ہی نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس سفر میں سیکھی ہے کہ تبدیلی کے لیے سب سے پہلے آپ کو ویژن بنانا پڑے گا کہ میں اپنے ملک کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں, میرا ہدف کیا ہے. جب تک یہ ہدف واضح نہیں ہوگا تبدیلیاں تو آئیں گی لیکن وہ اچھی تبدیلیاں نہیں ہوں گی. اور پھر آپ کو محنت کر کے اس ویژن کے لیے اپنی قوم کو اس ٹریک پر چلا کے جانا ہے جس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں حکومت کروں یا نہیں کروں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں حکومت کروں اور میرے دور میں سب کچھ ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کے دور میں اسلام پوری دنیا میں غالب ہو چکا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اسلام بہت تھوڑی سی دنیا میں غالب ہوا, لیکن ایسا آپ ذہن بنا کے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے مگر تبدیلیاں ملکوں میں, روم اور فارس کی سلطنتیں ختم. اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدا. استنبول کے بارے میں نبی نے فرمایا جب استنبول کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ قیامت تک کبھی بھی اس کی خلافت قائم نہیں ہو سکے گی. ایسا ہلاک ہوگا کہ قیامت تک دوبارہ ختم. تو بڑی تبدیلیوں کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, چھوٹی تبدیلیوں کے لیے بولو بھائی چھوٹا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہمارے حکمران جس ٹریک پر چل رہے ہیں اس سے نہ چھوٹی تبدیلی آئے گی نہ بڑی. جو چلتے رہے ہیں اب تک وہ نہ چھوٹی آئے گی نہ بڑی. تو میں تبدیلیوں میں سب سے پہلا جو پوائنٹ جس کو میں ہائی لائٹ کر جس پر میں نے سوچا تھا آج بیان کروں گا وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت. اگر آپ ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں تو مدر لینگویج میں تعلیم کو عام کریں. وزیر اعظم کی اچھی بات ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے کم از کم تقریر تو اردو میں کر لیتے ہیں, وہ یہ ایک اچھی بات ہے. اب تک جتنے آتے رہے وہ کیا کرتے رہے, خام خواہ کی شو بازی. انگلش آتی بھی نہیں ہے, ہجے کر کر کے نا رٹے لگا لگا کے. ارے کم بختو, جب وہ چائنا کا صدر چائنیز میں بات کر رہا ہے, انڈیا کا ہندی میں بات کر رہا ہے, تو تمہیں اردو بولتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ اگلے پر کیا اثر پڑے گا وہ سامنے والی قوم پر؟ وہ کہیں گے یہ کم وقت اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے ان کو شرم آ رہی ہے, یہ کیا اونچی سوچ رکھیں گے, ان کو اپنے کپڑے پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو سب سے پہلا اگر آپ ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں, اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کی ایجوکیشن مدر لینگویج میں ہونی چاہیے, قومی زبان میں ہونی چاہیے, ورنہ آپ کی آدھی عمریں زبان سیکھتے سیکھتے ضائع ہو جائیں گی.